ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک واقعہ آپ تک پہنچاؤں گا، آپ کی یو پی کا، یہ لکھنؤ شہر جو اتر پردیش کی راجدھانی ہے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کا حشر اسی کے ساتھ کرتا ہے۔ لکھنؤ کی سرزمین ہے، جب انگریز کی حکومت آئی تو اس نے ایک حاکم لکھنؤ میں بٹھایا راجدھانی میں، لیکن وہ تو انگریز تھے، اسے ہندی یا اردو نہیں آتی تھی۔ جو برجمان ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا مجھے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ کر دے دو جو ہمیں یہاں کی بولی سکھائے، اردو پڑھائے، عربی پڑھائے، فارسی پڑھائے، جو یہاں کی زبان ہے اس زبان کو وہ ہمیں سکھائے۔ تلاش شروع ہوئی تو لوگوں نے بتایا ایک تجربہ کا خوش الہان قاری فلاں بزرگ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کرو۔ بہرحال ان کے بڑھاپے کا عالم تھا، انہوں نے سوچا اس سے کیا بہتر ہوگا، بڑھاپے میں کوئی روزی روٹی کا ذریعہ بن جائے، اس سے بہتر کیا ہے۔ تو اس انگریز کو پڑھانے کے لیے جانے لگے گا۔ جب اس نے سال ڈیڑھ سال میں مکمل اپنی لکھائی پڑھائی اردو کی کر لی تو قاری صاحب نے کہا اب آپ لکھنے بھی لگے، بولنے بھی لگے، پڑھنے بھی لگے ہیں، اب ہماری چھٹی کر دیا۔ اس درمیان کیا ہوتا تھا کہ وہ قاری صاحب عصر کے بعد جایا کرتے تھے، اب مغرب کی نماز بھی ان کی کوٹھی پر ہی پڑھا کرتے تھے۔ قاری صاحب نے کہا میرے لیے ایک کمرہ خالی کر دو، ایک جانماز ایک لوٹا ہو، میں مغرب کی نماز نہیں پڑھوں گا، اس کے بعد اور آپ کو پڑھا کر میں چلا جایا کروں گا۔ اتفاق ایسا اس انگریز حاکم کی صرف ایک بیٹی، اکلوتی بیٹی، نہ کوئی اور بیٹی نہ بیٹا، کوئی اولاد نہیں، بڑے ناز و نام، جس کی ایک حاکم ہو، حکومت کا حاکم، اور پھر اس کی ایک ہی بیٹی ہو، کتنے ناز و نام سے پالا ہوگا۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ قاری صاحب اندر جاتے ہیں ملا جی اور کچھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، کان لگایا، کھڑکیوں سے دیکھا، جب قرآن تو قاری صاحب پڑھا کرتے تھے، سورۃ الحمد اور سورۃ ملایا کرتے تھے، تو وہ جادو کی طرح اس لڑکی کے کانوں میں گھستی تھی، اس کے دل میں سما گئی۔ اس نے کہا یہ ایسی چیز ہے جسے سن کر ہی مزہ آتا ہے تو اسے پڑھ کر کتنا مزہ ہے۔ اتنی پیاری آواز سے یہ پڑھتے ہیں، وہ روزانہ جیسے ہی قاری صاحب روم کے اندر ہوتے وہ کنارے لگ جاتی، جب تک قاری صاحب نماز پڑھا کرتے تھے وہ وہیں کھڑے ہو کر دیکھا کرتی تھی اور قرآن کی تلاوت کو سنا کرتی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے فادر میرے پتا جی پڑھ چکے ہیں، اب دو ایک دن میں ملا جی جانے والے ہیں، قاری صاحب جانے والے ہیں، تو اس نے ایک دن صبح کو اپنے آپ کو سنوارا، سجایا، بہترین لباس پہنے، بال کالے، وہ نوجوان لڑکی ناز و نام کی پلی ہوئی صبح ہی اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہے، باپ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کہتا بیٹی آج پہلا دن ہے، پہلی صبح ہے کہ آج تم میرے پاس آئی ہو،
اور ہم سے خوش کلامی کر رہی ہو۔ اس نے کہا اے میرے پتا جی، اے میرے باپ، میں آپ سے ایک بات عرض کرنے آئی ہوں، اگر آپ اسے منظور کر لو تو میری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ وہ انگریز حاکم کہنے لگا بیٹی میں کب سے ترس رہا تھا کہ میری بیٹی کبھی کچھ فرمائش کر دے میں اسے پورا کر دوں، ارے بتا تو صحیح تیرے علاوہ اس دنیا میں میرا کون ہے جو کچھ مانگو تمہارے لیے تیار ہے۔ تو حاکم نے سوچا کوئی ایک چیز فرمائش کرے گی، اس نے لجاتے ہوئے کہا کہ اے میرے والد محترم، میری التجا یہ ہے کہ جس قاری صاحب سے آپ پڑھا کرتے تھے سنا ہے ان کی چھٹی ہونے والی ہے، میں ان سے کچھ اردو عربی پڑھنا چاہتی ہوں۔ باپ کہا لگا کر ہنسا، کہنے لگا میں نے سوچا تھا تم کوئی قیمتی چیز مانگو گی، ارے یہ علم کی بات ہے، ودیا کی بات ہے، پڑھائی کی بات ہے، اس کے لیے کون منع کرے گا؟ تمہیں خوش آمدید کہ تم نے انگلش میں تم ماہر ہو چکی ہو، اب ہندی عربی اردو بھی پڑھو۔ بہرحال اس نوجوان دو سیدھا کی پڑھائی شروع ہو گئی۔ قربان جاؤ مسلمانوں، آج ہم بھی اتنی الفت اور محبت قرآن شریف سے نہیں کر کے جیسے اس نے کر کے دکھایا۔ جب پڑھی تھوڑا تھا تو اس نے کہا عربی بھی پڑھائی، عربی پڑھانا شروع کیا۔ دھیرے 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 اس نے پورا قرآن شریف پڑھا۔ پھر محبت نبی اور قرآن کی محبت اس کے دل میں اتنا سما گئی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی محبت اسے آقا سے ہو گئی۔ ایک دن کہا میرے استاد محترم، مجھے کچھ کتابیں اپنے نبی کی ہسٹری کے بارے میں لا کر دے، سیرت کے بارے میں لا کے دے تاکہ میں پڑھوں اور جان تو لوں کہ محمد بن عبداللہ کی سیرت کیا ہے۔ قاری صاحب نے دوسرے دن چند کتابیں لا کر دی آقا کی سیرت پر۔ چوں چوں وہ پڑھتی جاتی تھی آقا کے عشق بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ قصے مختصر بات یہاں تک آئی کہ اتنا وہ محو ہو گئی اسے ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ مہینوں اس نے کھانا چھوڑا، مہینوں اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی، اور قاری صاحب جیسا کرتے تھے ویسے اس نے چپکے سے نماز پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ نماز کی الفت اور بڑھتی چلی گئی۔ المختصر کہانی کے اس عروج میں وہ پہنچ گئی کہ وہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو جانتی ہی نہ تھی۔ ایک دن قاری صاحب سے کہا، لوگوں نے بتایا کہ حاکم صاحب کی بیٹی بیمار ہے۔ قاری صاحب پڑھانے کے لیے آئے تو پتا چلا کہ لڑکی بیمار ہے۔ قاری صاحب واپس جانے لگے تو اس نوجوان لڑکی نے، حاکم کی بیٹی نے اپنی خادمہ بھیجا کہ جاؤ میرے استاد کو بلا لاؤ، پڑھوں گی تو نہیں آج لیکن میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور معمول یہ تھا کہ جہاں وہ نوجوان جس روم میں رہتی تھی اس کے آس پاس کوئی بھنک بھی نہیں پاتا تھا، وہی نہیں جا سکتا تھا، آرڈر حاکم کا لگا ہوا تھا۔ اسے اور موقع ملا، قاری صاحب کو اندر بلایا، بلانے کے بعد کیواڑ بند کیا۔ قاری صاحب تو ویسے بھی کمزور دل کے تھے، کہنے لگے بیٹا سنا ہے تو بیمار ہے؟ انہوں نے، اس لڑکی نے کہا ہاں میں بیمار تو ہوں لیکن عشق نبی میں مبتلا ہوں، عشق نبی میں بیمار ہوں، اور ایسا ہے مجھے الہام، مجھے غیبی معلومات ہو رہی ہے کہ اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، جاؤ
کہ روضے اطہر کی جاری میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ بے نبی میرے اندر اتنا پیوست ہو گیا ہے کہ اب مجھے دنیا کی کسی چیز کی حاجت آ رہی ہے۔ لہذا میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اسے وعدہ پورا کرنے کا تو میں آپ کو بتا دوں۔ قاری صاحب نے بڑے لرزتے ہوئے کہا بیٹا میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری اسلام کی خبر کسی کو ملے، جو تو نے کیا میری وجہ سے نہیں کیا، میں ایک راستہ بنا، حقیقت میں اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہوئی، اللہ تعالیٰ کا کرم تیرے اوپر ہوا، تو دولت اسلام سے مالا مال ہو گئی۔ لڑکی نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے۔ قاری صاحب نے کہا میں اپنی زندگی داؤں پر لگا کر تیری خواہش کو پورا کرنے کی میں کوشش کروں گا، بتاؤ تیری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایسا ہے آپ کو معلوم ہے میں عیسائی مذہب کی تھی، اب تو نہیں ہوں، لیکن یہ راز آپ ہی جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ کل جب بھی میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہ لوگ اپنے حساب سے، اپنے دھرم کے حساب سے، عیسائی مذہب کے حساب سے تابوت میں بند کر کے اور ایک گہرے گڈھے میں ڈال کر مٹی سے پار دیں گے۔ میری وصیت آپ کے لیے یہ ہے، اگر آپ ایمانی دل رکھتے ہیں، ایمانی جذبہ ہے، تو میری لاش کو نکال کر مسلمان کے قبرستان میں دفن کریں، اس کے جنازے کی نماز پڑھیں، پہنائیں، جنازے کی نماز پڑھیں، پھر مسلمان کے قبرستان میں مجھے دفن کر دیں، بس اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ قاری صاحب بڑی ہمت انہوں نے جٹائی، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا بیٹی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ تیری وصیت اپنی جان کی بازی لگا کر پورا کروں گا۔ بہرحال صبح کی پاؤ پھٹتی ہے، پورے لکھنؤ شہر میں خبر پھیل گئی انگریز حاکم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اب تو پورا شہر موجود ہونا ہی چاہیے، حاکم کی بیٹی۔ قاری صاحب کو جب خبر ملی، قاری صاحب بھی دوڑے ہوئے آئے، سوگواروں کی محفل میں بیٹھے رہے، اپنی نگاہ جماتے رہے۔ جب تابوت میں اس لڑکی کی لاش کو بند کیا گیا، جنازہ اٹھایا گیا، عیسائی قبرستان میں دفن کیا گیا، سارے لوگ چلے آئے، لیکن قاری صاحب وہاں بیٹھے رہے، پوری نشاندہی کر لی کہ یہ قبر ہے، اس کا راستہ یہ ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ بہرحال رات کو آئی، عشاء کی نماز پڑھی، قاری صاحب کی چند مصاحبین ساتھی وہی جیسی عمر دراز تھے، ان سے گفتگو کی کہ اے میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا سخت کام میرے ذمہ ہے، تم وعدہ کرو کہ تم میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا دوست پھر کس کام کا ہے؟ دوستی کا مطلب کیا ہے بتاؤ، وہ کام کیا ہے؟ تو پورا واقعہ انگریز کی بیٹی کا قاری صاحب نے ان دوستوں کو سنایا، وہ دانتوں تکلے انگلی داب گئی، ششدر رہ گئے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور آپ نے ہم لوگوں تک کو خبر نہ دی۔ کہا کیسے خبر دیتا، کیونکہ اگر میں ظاہر کرتا تو ہوا پھیل جاتی اور ہمارا بھی سر قلم ہوتا، اس لڑکی کا بھی سر قلم ہو جاتا۔ بہرحال کہا ٹھیک ہے چلو۔ جب رات کا سناٹا ہوا جب گئے نشاندہی پوری کی، مٹی کو ہٹایا، تابوت کو ڈھونڈا، تابوت غائب، لاش کمشنر کی بیٹی کی غائب ہے، اور وہاں ایک بشکل خباثت کے دوسری لاش موجود ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا ارے اس لاش کو میں پہچانتا ہوں۔ کہا کون ہے؟
کہا یہ بارہ بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے. وہ کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے یہ رقم، بارہ بنکی سے یہاں ان کی لاش کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا ایسا کرو چلو بارہ بنکی چلتے ہیں اور پتا کرتے ہیں. ہمارا وہ جان پہچان کے تھے اور ہمارے دوست تھے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کا مکان بھی ہم جانتے ہیں. قاری صاحب نے کہا چلو. وہ چاروں آدمی پہنچی. پہنچنے کے بعد گھر تک پہنچی، محفل جگی ہوئی سومواروں کی. کہا سنا ہے مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا؟ ہاں ہاں انتقال ہو گیا. ارے ہم تو لکھنؤ سے آئے ہیں اور جیسے ہی خبر ملی ہم یہاں تک آئے ہیں. ایسا کرو ایک آدمی ہمیں دے دو جو مرزا جی کی قبر تک ہمیں پہنچا دے، ہم بھی فاتحہ پڑھ لیں، تعزیانہ ادا کر دیں. ایک آدمی کے ساتھ گئے، وہ چاروں آدمی پہنچے. قبرستان میں پہنچنے کے بعد قبر کی پوری نشاندہی کر لی، اچھی طرح سے یادداشت کر لی. شام کو آ کے سومواروں کی محفل میں باتیں کرتے رہے، کھانا کھایا، نماز پڑھی، لیٹ گئے. جب رات کا سناٹا آیا، سناٹے کا عالم جب پیدا ہوا، پھر وہ چاروں آدمی اس قبر پر گئے. جلدی جلدی سے ہستی ہٹائی، تختہ ہٹایا. اب ڈر کے مارے ان کے دماغ خراب ہو رہے تھے کہ کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کوئی دوسرا نظارہ آ جائے. واقعی جب تختے کو ہٹایا، قاری صاحب نے بڑی ہمت سے دیکھا تو پتا چلا وہاں ایک عربی مسلمان کی لاش رکھی ہے، عرب کے لوگ کی لاش رکھی ہے. اب اور یہ پریشان ہوئے، جلدی جلدی تختہ بند کیا، مٹی ڈالی، پھر آگے لیٹ رہے. نیند کہاں کی، صبح ہوئی، مسافہ کر کے چلے آئے. اب اس چکر میں پڑے، کریں تو کریں کیا ہے. جیسے ہی آئے رات کو لیٹے، قاری صاحب نے خواب میں دیکھا وہ لڑکی مسکرا رہی، وہ لڑکی مسکرا رہی ہے، کہہ رہی ہے اے میرے استاد محترم آپ نے وعدہ پورا کیا. کہا بیٹی میں تو وعدہ پورا کرنے کے لیے گیا ہی تھا، لیکن میری لاش ہی تو مجھے نہیں مل پائی. کہا نہیں رب کا کرم ہوا، جیسے ہی میری روح نکلی اور میری لاش کو عیسائیوں نے دفن کیا، رب کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میری لاش کو عیسائی مذہب کے قبرستان میں رکھے. لہذا مجھے جنت البقیع میں اس انسان کی قبر میں ڈالا گیا جو یہاں کا ایک عربی نوجوان جو تھا وہ ہندوستان کا زیادہ چاہنے والا تھا، تو اس کے وہاں پر پہنچایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا میری قبر میں ایک لاش ہوگی جو شوقین انگریز کا شوقین تھا. کہا ہاں کہ وہ بارہ بنکی کا رہنے والا تھا، وہ انگریزوں سے زیادہ محبت کرتا تھا، تو رب نے اسے انگریزی قبرستان میں پہنچایا. یہ عربی نوجوان ہندوستان سے زیادہ محبت کرتا تھا، تو رب نے ہندوستان میں اسے بھیجا. اور میں سرکار سے محبت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکار کے برابر میں جگہ عطا فرمائی. یہ دیکھو میں جنت میں گھوم رہی. اسی لیے کہا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو انسان جس قوم سے نسبت رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے گہرا تعلق رکھتا ہے، وہ اسی میں سے ہوتا ہے، اس کا حج اسی میں